78 سال میں آزاد کشمیر میں انہی پارٹیوں کی حکومت رہی. نہ ایمان ہے، نہ آزاد جموں کشمیر ہے، نہ آپ کا حقوق ہے، آپ پھر بھی ووٹ دیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم. گرامی صدر کانفرنس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، پینڈال میں موجود آزاد جموں کشمیر رنگلا کے اطراف سے آئے ہوئے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، مجھ سے پہلے جمعیت علماء اسلام آزاد جموں کشمیر کے سینئر نائب صدر حضرت مولانا امتیاز احمد عباسی صاحب خطاب فرما رہے تھے. تحریک تحفظ ختم نبوت آزاد جموں کشمیر کے سرپرست اعلیٰ مولانا سلیم اعجاز صاحب آپ کے سامنے مخاطب تھے. میں وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ دوستوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ختم نبوت کا عقیدہ یہ ایک اٹل اور قطعی عقیدہ ہے. ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتا. اس وقت مسلمان ہو سکتا ہے، اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے جب اس کو ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان ہو. لیکن بدقسمتی سے جو مشکلات ختم نبوت کے حوالے سے آزاد جموں کشمیر میں آزاد جموں کشمیر کے مسلمانوں کو درپیش ہے، وہی مشکلات اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 25 کروڑ عوام کو بھی درپیش ہے. باوجود اس کے کہ پاکستان میں جس طرح دوستوں نے کہا کہ پاکستان میں 7 ستمبر سن 1974 کو اتفاق کے ساتھ قومی اسمبلی نے قائدیانیوں کو مرزائیوں، احمدیوں اور لاہوریوں کو غیر مسلم قرار دیا اور باقاعدہ قائدیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر آئینی ترمیم کی گئی. آج آئین کے مطابق قائدیانی غیر مسلم اقلیت ہے. اس وقت کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھا، لیکن 7 یا 8 علماء کی موجودگی میں ان کی جدوجہد
کے نتیجے میں پوری اسمبلی کو دلائل کی بنیاد پر مجبور کیا گیا کہ انہوں نے قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیا۔ ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کے لیے سن 1953 میں لاہور کے روڈوں اور سڑکوں پر نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، خواتین نے قربانی دی۔ ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کی نذرانے پیش کیے۔ ریاست اور اس وقت کی حکومت نے ریاستی بندوق اور بارود کے ذریعے مسلمانوں کا خون بہایا۔ ختم نبوت کے تحفظ کے چوکیداروں، جان نثاروں کو شہید کیا گیا، لیکن اس خون اور اس جدوجہد نے قوم کو یہ خوشخبری دی کہ 7 ستمبر سن 1974 کو ریاست اور پاکستان کی پارلیمنٹ اور اس کے حکومت کو مجبور کیا اس بات پر کہ قادیانی مسلم نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ دفعات آئین میں محفوظ ہے، پہلے سے زیادہ محفوظ بھی ہے اور مضبوط بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قادیانی لاوے ان دفعات کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو پاکستان کی سیاسی پارلیمانی سسٹم میں شامل کرنے کے لیے اپنے سہولت کاروں کے ذریعے بار بار آئینی دفعات پر حملے کیے، تاکہ ان آئینی دفعات کو ختم کر کے پارلیمنٹ میں آنے کا راستہ قادیانیوں کو مل سکے۔ جس طرح یورپ اور مغرب میں، امریکہ اور تل ابیب میں قادیانیوں کو ایک بھرپور سپورٹ اور حمایت حاصل ہے، اس حمایت اور سپورٹ کے نتیجے میں پاکستان میں ریاستی اداروں میں بھی، سول بیوروکریسی میں بھی اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں بھی ایسی ذہنیت موجود ہے، آج بھی موجود ہے، کہ ان کے مطابق قادیانی مظلوم ہے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ قادیانیوں کو اسلامی حوالے سے وہ حقوق مل جائے جو حقوق ہم اور آپ کو آئین کے مطابق مل رہے ہیں۔ یہ ذہنیت آج بھی موجود ہے۔ آج بھی پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی میں قادیانیوں کے لیے سہولت کار موجود ہے۔ کیوں؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، یورپ کو خوش کرنے کے لیے، امریکی لابی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اعتدال پسند اور روشن خیال جدت پسند ثابت کرنے کے لیے وہ باقاعدہ قادیانیوں کے مسلم ہونے پر دلائل دیتے ہیں۔ 2017 میں یہ جس طرح مولانا امتیاز عباسی صاحب نے ذکر کیا
2017 میں بات ہو رہی تھی الیکشن ریفارمز کے حوالے سے کہ پاکستان میں ہمیشہ جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن پر ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور دیگر پارٹیاں دھاندلی کا نعرہ لگا کر اس سیاسی سسٹم کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم الیکشن ریفارمز کریں، انتخابی اصلاحات کو باقاعدہ قانون سازی کی شکل میں پارلیمنٹ میں لے آئے. آپ کو یاد ہوگا تقریباً 35 یا 36 اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی. پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی. پھر اس کمیٹی کے ذیل میں انہی ارکان میں سے آدھی ارکان پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی، دونوں ایوانوں سے، سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی. 125 اجلاسات ہوئے اس کمیٹی کی، 125 یا 126 اجلاسات ہوئے. بات ہو رہی تھی الیکشن اصلاحات کی، الیکشن ریفارم کی، کہ دھاندلی کا راستہ کس طرح روکنا ہے. لیکن چور راستے سے، شارٹ کٹ راستے سے انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ کیا. وہ حلف نامہ جس میں یہ درج تھا، یہ الفاظ شامل تھے، جس الفاظ کے موجودگی میں قائدیانی کا راستہ بنتا کہ وہ پارلیمنٹ آ سکے، لیکن وہ الفاظ نکال دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی اصول، قاعدے اور ضابطے تھے، جس کو 7B اور 7C کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا، اس کو بھی نکال دیا گیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ قائدیانی پارلیمنٹ پہنچ سکے. پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد وہ صدر بھی بن سکے اور وزیر اعظم بھی بن سکے، وہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ بھی بن سکے. یہ کوشش ہوئی، لیکن اس چوری کو، اس ڈکیتی کو، جو ختم نبوت پر ایک حملہ تھا، ڈکیتوں نے ایک ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. اس حملے اور اس ڈکیتی کا راستہ اگر روکا تو جمعیت علماء اسلام کے ایک ادنا کارکن حافظ حمداللہ نے روکا. یہ جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں، آپ کو ان سے خیر کی توقع ہے. یہاں حکومت کس کی رہی ہے؟ 78 سال پاکستان کی آزادی کے ہوئے ہیں. 78 سال. 78 سال میں آزاد کشمیر میں انہی پارٹیوں کی حکومت رہی جن پارٹیوں کی حکومت اسلام آباد پر چلی آ رہی ہے. تو جب وہاں ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ ان کی روش اور ان کا رویہ منفی ہے، تو آپ کے خیال میں آزاد کشمیر میں ان کا رویہ کیا ہوگا؟ یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں رہی، یہاں مسلم لیگ کی حکومت نہیں رہی، یہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہی، اور یہاں سب سے زیادہ آزاد کشمیر کی حکومتوں میں
تبدیلی میں کردار ادا کرنے میں اصل رول اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ زور سے بولو نا۔ تو سب سے بڑا رکاوٹ ختم نبوت کے عقیدے میں، ختم نبوت کو آئینی تحفظ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ حکومت اور ان کی سہولت کار ہے۔ آج ریفرنڈم کرے آزاد جموں کشمیر میں اور ان سے پوچھئے، ایک ہی سوال پوچھئے کہ کیا آپ ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کے لیے پاکستان جیسا آئینی ترمیم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ میرے خیال میں 100 میں 99% نہیں، 100 میں 100% آزاد جموں کشمیر کے مسلمان ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کے حق میں ووٹ دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں ووٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہاں ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ پاکستان میں ووٹ کی عزت ہے، پاکستان میں بھی ووٹ کی عزت نہیں ہے جتنی ووٹ کی عزت کی جاتی ہے، پاکستان میں بھی ووٹ کی عزت نہیں ہے جتنی نوٹ کی عزت کی جاتی ہے۔ نوٹ کی عزت، قائد اعظم کی تصویر تو ہر دفتر میں ہے، لیکن قائد اعظم کی تصویر جو دیوار پر لگا ہوا ہے وہ اتنا عزیز نہیں ہے، ہمیں وہ تصویر عزیز ہے جو 5000 روپے پر قائد اعظم کی تصویر لگی ہے، ہمیں وہ تصویر عزیز ہے۔ یہاں ووٹ کی حکومت نہیں رہی ہے، پاکستان میں ہو یا آزاد جموں کشمیر میں، ادھر ہمیشہ نوٹ کی حکومت رہی ہے۔ نوٹ کی حکومت، نوٹ کے ذریعے اور نوٹ کے لیے، دولت کی حکومت، دولت کے ذریعے اور دولت کے لیے، طاقت کی حکومت، طاقت کے ذریعے اور طاقت کے لیے، بوٹ کی حکومت، بوٹ کے ذریعے اور بوٹ کے لیے۔ آپ خیر کی توقع ہے، جو حکمران، جو وزیر اعظم اور اس کا چوکیدار نوبل پیس پرائز کے لیے ٹرمپ کا نام پیش کرتے ہیں، اس سے خیر کی توقع ہے۔ وہ ٹرمپ جس کے ہاتھ افغانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ سے افغان مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے، وہ ٹرمپ جن کے ہاتھوں سے عراقی مسلمانوں، بچوں، خواتین، غزہ فلسطین کی بچوں، خواتین اور مسلمانوں کا خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے، آپ اس کے لیے یا اس کا نام نوبل پیس پرائز کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں نوبل پیس پرائز کے لیے 2 شخصیات نے ٹرمپ کا نام پیش کیا، ایک نیتنیاہو نے جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، جو قاتل ہے غزہ کے مسلمانوں کا، خواتین اور بچوں کا قاتل ہے، ایک اس نے ٹرمپ کا نام نوبل پیس پرائز کے لیے پیش کیا، ایک ہمارے متوالی وزیر اعظم نے پیش کیا۔ نیتنیاہو اور شہباز شریف دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اور ادھر حکومت کس کی آئے گی؟ یا تو مسلم لیگ کی ہوگی یا تو پیپلز پارٹی کی ہوگی، لیکن امریکہ کے بارے میں دونوں ایک ہی پیج پر ہیں۔ اپنے آپ میں قوت پیدا کرو، اپنے آپ میں طاقت پیدا کرو، دین کی تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کے لیے ایک نقطے پر نکلے۔ آزاد جموں کشمیر کے مسلمان ایک نقطے پر نکلے کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کی آئینی تحفظ چاہتے ہیں،
ہمیں دے دے. کوئی سیاست اس میں نہیں چلے گی. نہ جمعیت علماء اسلام اس پر سیاست کرے گی، نہ کسی اور پارٹی کو ہم اس پر سیاست کرنے کی اجازت دیں گے. آئے ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، ختم نبوت کی عقیدے کی تحفظ اور چوکیداری کی بات ہے. ہم اس کو آئینی کور اور آئینی تحفظ دیں گے. سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائے، جس بھی پارٹی سے جس مسلمان کا بھی تعلق ہو. پھر دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی قانون پاس کرے گی یا نہیں کرے گی. یہ جو حکومتیں بن رہی ہیں آزاد جموں کشمیر میں، یہ جھنڈے کا احترام اتنا زیادہ نہیں کرتے جتنے جھنڈے میں ڈنڈے کا احترام کرتے ہیں. یہ جو سلوٹ کرتے ہیں جھنڈے کو، یہ جھنڈے کو سلوٹ نہیں کرتے، یہ اس ڈنڈے کو سلوٹ کرتے ہیں جو جھنڈے کے اندر ہے. ہم اس ڈنڈے کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس وقت اس ڈنڈے کا احترام کرتے ہیں جب ڈنڈا جھنڈے کے اندر ہو. اگر آپ ڈنڈا کے ذریعے میرے سر پاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، قانون اور آئین کے ادارے سے نکلتے ہوئے آپ حکومت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کا مقابلہ حافظ حمداللہ کرے گا. میں مولوی ہوتے ہوئے، مولانا عباسی مولوی ہوتے ہوئے، مولانا سلیم اعجاز مولوی ہوتے ہوئے آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آئیے قائد اعظم کی فرمودات پر اتفاق کریں. آئیے اس قائد اعظم کے اصولوں پر بات کریں گے. جس قائد اعظم کی تصویر صرف لیٹرین میں نہیں لگی ہے سرکاری واش روم میں، باقی ہر دفتر میں قائد اعظم کی تصویر ہے. آئیے. آپ تو اتنا کمینہ ہے کہ تم نے قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ قرار دیا. انڈین ایجنٹ قرار دیا تم نے فاطمہ جناح کو. یہ ہے وہ ذہنی کمینگی. ہم کسی شخصیت کے خلاف نہیں، ہم خدا گواہ ہے ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں، لیکن ہم اس منفی اور کمینہ ذہنیت کے خلاف ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے ساتھ ان کی شخصیت کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ نظریے اور فکر کی بنیاد پر تھی. شخصی طور پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پالا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام احسانات کو تسلیم کیا جو فرعون نے ایک لمبی فہرست کے ذریعے گنوائے. موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کیے. تلک نعمت تمنھا علی، میں تسلیم کرتا ہوں آپ نے جو احسانات مجھ پر کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم قوم کو غلام بنا دو. ان عبدت علی بنی اسرائیل. میں سب سے زیادہ اگر وفادار ہے ریاست کا تو وہ ملا ہے. یہ عام شہری وفادار ہے. کیوں؟ پاکستان بنانے میں آپ کا کردار نہیں ہے، پاکستان بنانے میں ان علماء اور عام لوگوں کا کردار ہے. لیکن آج جن لوگوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں دی، خطے کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے انگریز کے خلاف جنگیں لڑی، اس وقت بھی انہی سربازوں کو جو انگریز کے خلاف میدان جنگ میں بسر پیکار تھے، انگریز ان کو غدار کہا کرتا تھا. آج بھی اگر مولوی جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے ہو، یا ختم نبوت کی پلیٹ فارم سے ہو، یا دینی مدارس کی محاذ سے ہو،
وہ آئین اور دستور اور خطے اور جغرافیے کی بات کرے، انگریز اور انگریز کی ٹھوٹ اور ان کی ذہنیت کے خلاف بات کرے، آپ ان کو غدار کہتے ہیں۔ وہی سبق ہے جو انگریز دے رہا تھا، وہی سبق ان کی ٹھوٹ، ان کے ایجنٹ دے رہے ہیں۔ لیکن ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی بیٹے ہیں یہ مسلمان، یہ علماء کرام جو ورثائے انبیاء ہے اور انبیاء کے جانشین ہے، ان کا ایمان یہ ہے کہ ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ مجھے مار سکتے ہو، میرے بچے کی جان بھی لے سکتے ہو، لیکن ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی مصلحت سے کام نہیں لے سکے گا۔ یا تو میں مروں گا یا تو مرے گا۔ اگر میں مرا تو میں شہید ہوں، تو مرا تو میں غازی ہوں، دونوں صورتوں میں جیت میری ہوگی۔ آپ پتہ نہیں ہے کس کاتے میں جاؤ گے، لیکن ایک بات اور واضح کر لوں، آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ ہم مارنے والے لوگ ہیں۔ ہم مارنے والے نہیں ہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اللہ آپ کو مارے گا اور ضرور مارے گا آپ کو۔ ایسی عذاب آپ پر مسلط ہوگی کہ نسلیں یاد رکھے گی۔ کیوں؟ آپ جغرافیے کے وفادار بھی نہیں ہیں، تم خطے کے وفادار بھی نہیں ہیں، تم اسلام، دین اور ختم نبوت کے وفادار بھی نہیں ہیں۔ تم اپنے اقتدار اور اپنے کرسی کے لیے، اپنے کرسی کی استحکام اور بقا کے لیے ایمان بھی بیچ سکتے ہیں اور وطن بھی بیچ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، میں نے آپ کو پہلے سے تمہید رکھا کہ یہاں تو حکومت کس کی ہوگی؟ انہی پارٹیوں کی ہوگی نا۔ تو جب وہ پاکستان میں ایمان بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، پاکستان بیچنے کے لیے بھی تیار ہے، تو آزاد کشمیر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان کو کس نے توڑا؟ سن 1970 اور 71 تک تو ایک پاکستان تھا جو قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ قائد اعظم کے پاکستان میں تو بنگلہ دیش شامل تھا۔ کیا آج کے پاکستان کو ہم مکمل قائد اعظم کا پاکستان کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں یہ بات کروں تو آپ مجھے غدار کہتے ہیں، اور آپ نے جو پاکستان توڑنے میں کردار ادا کیا، آپ وفادار ہیں۔ عجیب منطق ہے، الٹا گنگا ہے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیے، میں نہیں کہتا، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیے۔ وہ رپورٹ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے مرتب نہیں کیا، وہ رپورٹ مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک نے مرتب نہیں کیا، وہ رپورٹ غلام غوث ہزاروی نے مرتب نہیں کیا، وہ رپورٹ شاہ احمد نورانی نے مرتب نہیں کیا، وہ رپورٹ ریاست کی ایک پلر نے مرتب کیا۔ اس ریاستی پلر نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جن شخصیات کی نشاندہی کی ہے کہ پاکستان توڑنے میں کن کن شخصیات کا کردار رہا ہے، اس کا نام موجود ہے۔ کیا آپ ان کو سزا دی؟ نہیں دی۔ کیا آپ نے کبھی حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو اسمبلی فلور پر پیش کیا تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکیں، نیو جنریشن اور مستقبل اس سے عبرت حاصل کر سکے؟ تو پاکستان توڑنے میں تو آپ کا کردار رہا ہے، مولوی کا کردار تو نہیں رہا، عام مسلمان کا کردار تو نہیں رہا اس میں۔ لیکن آج پاکستان میں بشمول آزاد جموں کشمیر انسان بھی غیر محفوظ ہے، انسان کی جان بھی غیر محفوظ ہے، ان کا ایمان اور دین بھی غیر محفوظ ہے، ان کی عزت، مال اور ابرو بھی غیر محفوظ ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق غیر محفوظ ہے، کیونکہ انسانی حقوق عبارت ہے تین چیزوں سے:
یا تو انسان کی جان ہے یا مال ہے یا ان کی عزت ہے. تو جب جان بھی محفوظ نہیں، عزت بھی محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں، تو انسانی حقوق کہاں ہے؟ میں انسانی حقوق کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. میں اس اسلام کی تحفظ اور اسلامی نظام کی نفاذ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں جس اسلام کی بات قائد اعظم نے کی تھی. چلو میں اپنے اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے اور کشمیر کا دستور کہہ رہا ہے. میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں. میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جس اسلام کی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. انہوں نے 101 بار کہا کہ میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے جا رہا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا کہ دستور کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی صورت میں دستور اور آئین موجود ہے، کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج اسی پاکستان میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، وہاں اسلام مظلوم بھی ہے اور غیر محفوظ بھی ہے. اور کن کے ہاتھوں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں. آج اسلام بین الاقوامی چوک پر برہنہ کڑا ہے، بغیر شلوار اور قمیض کے کڑا ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے اسلامی انتہا پسندی، اسلامی شدت پسندی، اسلامی دہشت گردی. آج کے حکمرانوں کے مطابق ہم سب انتہا پسند ہیں، ہم سب دہشت گرد ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں اسٹیج سے، جس نے ملک توڑا اصل دہشت گرد وہ ہے. جس نے آئین توڑا اصل غدار بھی وہ ہے اور اصل دہشت گرد بھی وہ ہے. جمعیت علماء اسلام تو آئین بنانے والوں میں شامل ہے. 73 کا آئین کس نے بنایا ہے؟ آج اگر ہم پاکستان کی 73 کی آئین کو اسلامی آئین کہتے ہیں تو یہ اسلامی آئین میں رول اور کردار ادا کرنے میں کون تھا؟ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تھے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تھے، مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تھے. 7-8 بندے تھے. آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ قرآن سپریم لا ہوگا. کیسے؟ بین الفاظ کہ آپ نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون سازی قرآن اور سنت کی منافی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو قانون بنائیں گے وہ قرآن اور سنت کی تابع ہوگی. تو قرآن اور سنت متبوع ہوا، آپ کی قانون سازی اور قانون بنانے والے تابع ہو گئے. آپ بتائیے درجے میں تابع کی درجہ اولا ہے یا متبوع کی درجہ اولا ہے؟ متبوع کی درجہ اولا ہے. تابع تو لکیر کی فقیر ہے. تو جب متبوع ہوا قرآن، ہم سب قرآن کے تابع ہیں، تو قرآن سپریم لا ہوا. آپ نے 73 کے آئین کے ذریعے تسلیم کیا کہ قرآن سپریم لا ہوگا. آج 73 کا آئین بھی پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. قرآن تو پتہ نہیں کس سرخانے میں پڑا ہے، اس کو وہ لاپتہ ہے قرآن. ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ قرآن کہاں ہے. نہ عدالت میں قرآن نظر آ رہا ہے، نہ نظام حکومت میں قرآن نظر آ رہا ہے، نہ پاکستان کے کسی بھی ادارے میں قرآن نظر آ رہا ہے. اور جب تقریر میں کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن کی آیاتیں پڑھتے ہیں. تو ذرا ان آیاتوں پر بھی آ جائے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کیا آپ اس کے مصداق ہیں؟ آئیے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ تو میں نے سنا، لیکن یہ بھی ذرا سن کے پڑھیے، مفسرین حضرات کو بھی پڑھیے. الذین ان مکناہم فی الارض،
جس کو میں زمین میں اقتدار دیتا ہوں اس کی علامت، اس کا پہچان کیا ہوگا؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ ہے ان کا پہچان۔ اور اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، لیکن جب ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگی، جب گفتار اور کردار میں یکسانگی اور یکسویت ہوگی تو پھر 3 انعام دیں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، آپ میرے نائب اور خلیفہ ہوں گے زمین میں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، زمین میں اقتدار بھی دوں گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف نہیں ہوگا، امن ہوگا، لیکن شرط کیا ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح۔ لیکن آپ نے 73 کے آئین کے مطابق اللہ کا خلیفہ اور نیابت کا کردار ادا نہیں کیا۔ اقتدار ہے آپ کے پاس، لیکن خوف ہے، امن نہیں ہے، دہشت ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی خون بہایا جا رہا ہے، بلوچستان میں بھی خون بہایا جا رہا ہے۔ ایک عید کی رات میں درجنوں لوگ مارے گئے بلوچستان میں۔ ایسا گھر بھی ملا جو بیک وقت اس گھر میں عید کی رات 7 جنازے پہنچے، ایک ہی گھر میں 7 جنازے جس میں بچے بھی شامل تھے۔ عید کی رات ایک ہی برس سے 1 درجن افراد کو گولیوں سے نشانہ بنایا، جس میں 7 شہید ہوئے۔ لوگ عید منا رہے تھے، ہمارا خون بہہ رہا تھا۔ لوگ تکبیرات پڑھ رہے تھے، ہم سسکیاں لے رہے تھے۔ لوگ دمبے اور بکریاں ذبح کرتے تھے قربانی کی، ہم نے شہریوں کے لاشیں کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ یہ ہے امن، یہی صورتحال خیبر پختونخوا اور پاٹھا کا ہے۔ جب آپ قوم کو امن نہ دے سکے، جب آپ قوم کو معیشت نہ دے سکے، جب آپ قوم کو سیاسی استحکام نہ دے سکے، جب آپ قوم کو اسلامی پاکستان نہ دے سکے، جب آپ قوم کو قائد اعظم کا پاکستان نہ دے سکے، آپ کو حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے، آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اور یہ سبق موجودہ حکمرانوں کی وجہ سے، میں بہت نیتی سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے فوج کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ کا تقدس پامال ہو چکا ہے۔ کوئی بھی آپ پر بھروسہ و اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ اور جتنی بھی ناکامیاں، جتنی بھی کمزوریاں ہیں، خواہ سیاسی محاذ پر ہو، سیاسی بحران ہو، خواہ سیکورٹی بحران ہو، خواہ معاشی بحران ہو، خواہ آئینی بحران ہو، خواہ جمہوری اور پارلیمانی بحران ہو، میرے بھائی، ڈنڈا بھائی، یہ سارے آپ کے قاتل ہیں۔ یہ بدنامی آپ کیوں سر پر لیتے؟ بدنامی آپ کیوں سر پر لیتے؟ ہم دوست ہیں ریاست کے۔ آئین ایک کمٹمنٹ ہے، ایک میثاق ہے 25 کروڑ عوام اور ریاست کے درمیان۔ آئیے، مدرسے کا طالب علم آپ کو دعوت دے رہا ہے جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے، ختم نبوت کی پلیٹ فارم سے۔ آئیے، بھائی اور برادری کی ماحول میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آئین پر بیٹھ کے، آئین میں میرا اختیار کیا ہے؟
آئین میں عدلیہ اور جوڈیشری کا اختیار کیا ہے؟ آئین میں مقننہ پارلیمنٹ کا اختیار کیا ہے؟ آئین میں الیکشن کمیشن اور فوج کا اختیار کیا ہے؟ ہر ایک آئین کے مطابق آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں، ایک خوشحال اور مضبوط مستحکم پاکستان بنے گا۔ کون سی برائی؟ میں آزاد جموں کشمیر کے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں، 78 سال تو گزر گئے، ایک قرارداد ختم نبوت کے عقیدے کی تحفظ کے سلسلے میں کشمیر کی اسمبلی سے پاس ہوا، آج وہ گم ہو چکا ہے۔ گم نہیں ہوا ہے، آپ نے جان بوجھ کر اس کو غائب کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہیں ختم نبوت کے عقیدے سے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، آپ مختلف اطراف سے آئے، ابھی الیکشن آنے والا ہے غالباً جولائی میں، ووٹ کی طاقت کے ذریعے ان کو شکست دو، ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنے ووٹ کی چوکیداری کرو۔ لیکن بدقسمتی سے ووٹ تو آپ ڈالتے ہیں، لیکن بکسے سے کسی اور منظور نظر کا ووٹ نکلتا ہے۔ پاکستان میں تو فارم 45 کے بجائے 47 نکلتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں کون سا فارم نکلے گا۔ آج آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کے نام سے ایک تحریک شروع ہے، جیسے کہ میرے دوست نے اسٹیج پر کہا، ایک معاہدہ ہوا عوامی ایکشن تحریک کے نوجوانوں جو کشمیر کے عام لوگوں پر مشتمل ہے، ایک معاہدہ کیا گیا اس کے ساتھ آج سے غالباً 8 یا 10 مہینے پہلے۔ اس میں پاکستان کے وفاقی وزراء کے دستخط بھی موجود ہے، اس پر یہ موجودہ فیصل راٹور کا دستخط بھی ہے۔ جمعیت علماء اسلام ہو یا آپ کے بہاف پہ کشمیر کے عوام ہو، آزاد جموں کشمیر کے، ہم مطالبہ کرتے ہیں جس معاہدے پر فریقین نے دستخط کی ہے اسی معاہدے پر عمل کریں۔ اس میں کوئی بری بات ہے؟ جو معاہدہ فریقین کے درمیان ہوا ہے، میں نے تو نہیں کیا ہے، اس معاہدے میں تو جمعیت علماء اسلام فریق نہیں تھی، ختم نبوت کی تحریک بھی فریق نہیں تھی۔ اس معاہدے میں یا تو ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی فریق ہے ایک طرف، اور دوسری طرف آزاد جموں کشمیر کی حکومت فیصل راٹور کی سربراہی میں فریق تھی، اور اسلام آباد کی حکومت نے اس میں ثالث کا کردار ادا کیا۔ اس پر عوامی ایکشن کمیٹی کی سرپرستوں کے دستخط بھی موجود ہے اس معاہدے پر، اس پر فیصل راٹور اور ان کے ساتھیوں کے دستخط بھی موجود ہے، اور اس پر اسلام آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلام آباد کی حکومت کی دستخط بھی موجود ہے۔ اس پر عمل کرے، سارا جھگڑا ختم، سارا تنازع ختم۔ اگر آپ اس معاہدے پر عمل نہیں کرتے، میں حکومت کو کہہ رہا ہوں، ریاست کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ بائی فورس نوجوانوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کب تک آپ دبائیں گے اس کو؟ پھر اس کا نتیجہ بغاوت ہوگا۔ لہذا ہم آزاد جموں کشمیر میں بغاوت نہیں چاہتے، ہم آزاد جموں کشمیر میں امن چاہتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام روز اول سے آج تک مظلوم ہیں، مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لہذا رحم کرو ان لوگوں پر۔ جو وعدے آپ نے معاہدے کی صورت میں ایکشن کمیٹی کے ساتھ تسلیم کیا ہے، کشمیر کی بلائی اسی میں ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ اگر آپ کشمیر میں امن چاہتے ہیں،
اگر آپ کشمیر میں بغاوت نہیں چاہتے، اگر کشمیر میں خوشحالی چاہتے ہیں، اگر کشمیر کی عوام کی پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو دے دو اختیار، جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے۔ لیکن ایک مطالبہ آپ سے ہمارا بھی ہے، آپ کے اس حلقے سے رنگلا ازا جموں کشمیر اور دیگر علاقوں سے مولانا سلیم اعجاز صاحب امیدوار ہوگا، اور مولانا سلیم اعجاز صاحب انسانیت کی خدمت پر یقین رکھنے والا آدمی ہے، دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، خدا بھی ملے گا اور وصال صنم بھی۔ اگر آپ کسی اور کو ووٹ دیں گے تو اس کو تو آپ 78 سال سے ووٹ دے رہے ہیں۔